66واں باب۔ خداوند قوموں کی عدالت کرتا ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی۔ تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے اور کون سی جگہ میری آرام گاہ ہوگی؟ کیونکہ یہ سب چیزیں تو میرے ہاتھ نے بنائی اور یوں موجود ہوئیں، خداوند فرماتا ہے۔ لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا، اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے۔ جو بیل ذبح کرتا ہے اس کی مانند ہے جو کسی آدمی کو مار ڈالتا ہے، اور جو برے کی قربانی کرتا ہے اس کے برابر ہے جو کتے کی گردن کاٹتا ہے۔ جو ہدیہ لاتا ہے گویا سور کا لہو گزرانتا ہے۔ جو لبان جلاتا ہے اس کی مانند ہے جو بت کو مبارک کہتا ہے۔ ہاں، انہوں نے اپنی اپنی راہیں چن لی اور ان کے دل ان کی نفرتی چیزوں سے مسرور ہیں۔ میں بھی ان کے لیے آفتوں کو چن لوں گا اور جن باتوں سے وہ ڈرتے ہیں ان پر لاؤں گا، کیونکہ جب میں نے پکارا تو کسی نے جواب نہ دیا، جب میں نے کلام کیا تو انہوں نے نہ سنا، بلکہ انہوں نے وہی کیا جو میری نظر میں برا تھا اور وہ چیز پسند کی جس سے میں خوش نہ تھا۔ خداوند کی بات سنو، اے تم جو اس کے کلام سے کانپتے ہو۔ تمہارے بھائی جو تم سے کینہ رکھتے ہیں اور میرے نام کی خاطر تم کو خارج کر دیتے ہیں، کہتے ہیں خداوند کی تمجید کرو تاکہ ہم تمہاری خوشی کو دیکھیں، لیکن وہی شرمندہ ہوں گے۔ شہر سے ہجوم کا شور، ہیکل کی طرف سے ایک ندا۔ خداوند کی آواز ہے جو اپنے دشمنوں کو بدلہ دیتا ہے۔ پیشتر اس سے کہ اسے درد لگے اس نے جنم دیا، اور اس سے پہلے کہ اس کو درد ہو اس سے بیٹا پیدا ہوا۔ ایسی بات کس نے سنی؟ ایسی چیزیں کس نے دیکھی؟ کیا ایک دن میں کوئی ملک پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا یکبارگی ایک قوم پیدا ہو جائے گی؟ کیونکہ سیون کو درد لگے ہی تھے کہ اس کی اولاد پیدا ہو گئی۔ خداوند فرماتا ہے، کیا میں اسے ولادت کے وقت تک لاؤں اور پھر اس سے ولادت نہ کرواؤں؟ تیرا خدا فرماتا ہے، کیا میں جو ولادت تک لاتا ہوں ولادت سے باز رکھوں؟ تم یروشلیم کے ساتھ خوشی مناؤ اور اس کے سبب سے شادمان ہو۔ اس کے سب دوستوں جو اس کے لیے ماتم کرتے تھے اس کے ساتھ نہایت خوش ہو، تاکہ تم دودھ پیو اور اس کے تسلی کے پستانوں سے سیر ہو، تاکہ تم نچوڑو اور اس کی شوکت کی فراوانی سے حظ اٹھاؤ۔ کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں سلامتی نہر کی مانند اور قوموں کی دولت سیلاب کی طرح اس کے پاس رواں کروں گا۔ تب تم دودھ پیو گے اور بغل میں اٹھائے جاؤ گے اور گھٹنوں پر کدائے جاؤ گے۔ جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسا دیتی ہے، اسی طرح میں تم کو دلاسا دوں گا۔ یروشلیم ہی میں تم تسلی پاؤ گے، اور تم دیکھو گے اور تمہارا دل خوش ہوگا، اور تمہاری ہڈیاں سبزے کی مانند نشوونما پائیں گی، اور خداوند کا ہاتھ اپنے بندوں پر ظاہر ہوگا، پر اس کا قہر اس کے دشمنوں پر بھڑکے گا۔ کیونکہ دیکھو، خداوند آگ کے ساتھ آئے گا اور اس کے رتھ گرد باز کی مانند ہوں گے، تاکہ اپنے قہر کو جوش کے ساتھ اور اپنی تنبیہ کو آگ کے شعلے میں ظاہر کرے۔ کیونکہ آگ سے اور اپنی تلوار سے خداوند تمام بنی آدم کا مقابلہ کرے گا، اور خداوند کے مقتول بہت سے ہوں گے، وہ جو باغوں کے وسط میں کسی کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے اپنے آپ کو پاک و صاف کرتے ہیں، جو سور کا گوشت اور مکروہ چیزیں اور چوہے کھاتے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے، وہ باہم فنا ہو جائیں گے، اور میں ان کے کام اور ان کے منصوبے جانتا ہوں۔ وہ وقت آتا ہے کہ میں تمام قوموں اور اہل لغت کو جمع کروں گا، اور وہ آئیں گے اور میرا جلال دیکھیں گے۔ تب میں ان کے درمیان ایک
निशान नस्ब करूंगा और मैं उनको जो उनमें से बच निकली कौमों की तरफ भेजूंगा, यानी तरसीस और पूल और लूद को जो तीर अंदाज हैं, और तोबल और यावान को और दूर के जजीरों को जिन्होंने मेरी शोहरत नहीं सुनी और मेरा जलाल नहीं देखा, और वो कौमों के दरमियान मेरा जलाल बयान करेंगे। और खुदावंद फरमाता है कि वो तुम्हारे सब भाइयों को तमाम कौमों में से घोड़ों और रथों पर और पालकियों में और खच्चरों पर और सांडनियों पर बिठाकर खुदावंद के हदिये के लिए यरूशलेम में मेरे कोहे मुकद्दस को लाएंगे। जिस तरह से बनी इस्राएल खुदावंद के घर में पाक बर्तनों में हदिया लाते हैं, और खुदावंद फरमाता है कि मैं उनमें से भी काहिन और लावी होने के लिए लूंगा। खुदावंद फरमाता है जिस तरह नया आसमान और नई जमीन जो मैं बनाऊंगा मेरे हजूर कायम रहेंगे, उसी तरह तुम्हारी नस्ल और तुम्हारा नाम बाकी रहेगा। और यूं होगा, खुदावंद फरमाता है कि एक नए चांद से दूसरे तक और एक सबत से दूसरे तक हर फर्द बशर इबादत के लिए मेरे हजूर आएगा, और वो निकल निकल कर उन लोगों की लाशों पर जो मुझसे बागी हुए नजर करेंगे, क्योंकि उनका कीड़ा न मरेगा और उनकी आग न बुझेगी, और वो तमाम बनी आदम के लिए नफरती होंगे।